السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے، اگر کسی کی ہزاروں نمازیں قضا ہوں تو وہ کیا کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اگر جس کی ہزاروں نمازیں قضا ہوں تو وہ کیا کرے۔ اب قضا نماز ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ، فرائض کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہو اور جو نمازیں قضا ہوئی ہوں اور جو روزے قضا ہوئے ان کی تلافی ممکن ہے، اور ممکن یہ ہے کہ ان کو قضا کرے، ان کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ یہ بھی تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی یا ہر عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز فرض ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں ہیں، اگرچہ حکم یہ ہے کہ بچوں کو بھی رفتہ رفتہ عادی بنا دیا جائے، یعنی اس کو نماز سکھایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ یا نماز پڑھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتے ہو کہ بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن شرعاً اس کے ذمے فرض نہیں ہے۔ بالغ جب ہو جاتا ہے انسان تو بالغ ہونے کے وقت سے انسان کے اوپر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ اب بالغ ہونے کے معنی یہ ہے کہ بلوغ کی علامتیں ظاہر ہو جائیں۔ مردوں کے اندر مثلاً احتلام ہونے لگے یا بچیوں میں کہ ان کو حیض آنے لگے تو وہ اس سے بالغ تصور کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ میرے بالغ ہونے سے لے کر اب تک مجھ سے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر ہوئی ہیں تو ان کا حساب رکھیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً کسی کی 100 نمازیں ہیں، کسی کی 200 ہیں یا 300 ہیں یا 400 ہیں یا ہزاروں نمازیں ہیں، تو ان کو وہ قضا کرے، اور جتنا وقت بھی زیادہ سے زیادہ دے کر نمازیں قضا ہو سکیں تو قضا کرے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز کی قضا کی نیت سے پڑھتا رہے، اور نیت یہ کرے کہ میرے ذمے جو بھی آخری فرض نماز تھی وہ میں نے ادا نہیں کی، وہ آخری نماز میں قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ نیت کر کے شروع کریں کہ فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز کی آخری فجر کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اسی طرح اس کو ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں۔ اور ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی جو آخری نماز مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ نیت کرے کہ میں اس کی قضا پڑھ رہی ہوں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے ساتھ عصر کی قضا کرے، اور عصر کے بعد اگرچہ نفلیں منع ہیں، فجر کے بعد بھی منع ہیں، لیکن قضا نمازیں ان دونوں کے بعد جائز ہیں، یعنی کر سکتے ہیں قضا۔ اب فجر کی نماز کے بعد جو ہے فجر کی نماز کی قضا کی جا سکتی ہے، عصر کی نماز کے بعد عصر کی قضا کی جا سکتی ہے، مغرب کے بعد مغرب کی، اور اسی طرح عشاء کے بعد عشاء کی۔ اسی طرح اپنی ساری پچھلی زندگی کی نمازیں قضا کرنا یہ انسان کے ذمے توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے توبہ کر لی تو اس کے ذمے پچھلی نمازوں کی قضا نہیں ہے، یعنی وہ نہیں پڑھے تو یہ کافی ہے۔ توبہ کر لی ہے اس نے تو یہ اس کے ذمے سے ادا ہو گئی، یعنی پچھلی نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا فإن ذلک وقتہا، کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا، یعنی سونے کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی، اسی طرح بھول گیا نماز یا بھولنے کی وجہ سے نماز چلی گئی، تو جب بھی اس کو یاد آ جائے تو وہ اس کو ادا کرے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث کے۔ تو جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھول کر چھوڑی ہو تو اس کی قضا ہے، اور جو جان کر چھوڑی ہو اس کی قضا
نہیں ہیں۔ یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، یعنی ایک آدمی نے بھول کر نماز چھوڑ دی تو یہ تو ایک طرح سے ایک عذر ہو گیا کہ اس نے عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، تو پھر اس کی قضا جو ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے۔ اب جو جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے، یعنی نماز کی فرضیت جانے کے باوجود اور غفلت سے جو ہے اس نے نماز چھوڑ دی، تو اس کی قضا کہتے ہیں واجب نہیں۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہے، بلکہ اس کی قضا تو بدرجہ اولا واجب ہوگی۔ اپنی استطاعت کی حد تک ہر روز اپنی نمازوں کے ساتھ ایک نماز اس کے پیچھے یعنی قضا بھی کر لے۔ اندازہ لگائیں کہ مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، میرے ذمے کتنی نمازیں ہیں، کتنے دنوں کی نمازیں ہیں، ان کا حساب اپنے پاس لکھ لیں اور ساتھ میں یہ بھی وصیت لکھ لیں، اگر میں اپنی زندگی میں یہ نمازیں قضا نہ کر سکا تو میرے سے جو میرا پیچھے ترکہ میں چھوڑ کر جاؤں گا اس میں سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، یعنی اس کے فدیے کی رقم ادا کر لے۔ یہ وصیت لکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، تو مرنے کے بعد اگر کم از کم وصیت کر لے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر فکر ہی نہیں کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد اس کی کوئی قضا کرنے کی فکر ہی نہیں رہی اس کو، تو پھر وہ گناہ سے بری نہیں ہوگا۔ یہی حال روزوں کا بھی ہے کہ روزے جتنے قضا ہوئے ہیں پیچھے، چاہے وہ عذر کی وجہ سے ہوئے ہوں یا بغیر عذر کے ہوئے ہوں، بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئے ہوں، خواتین اپنی ذاتی طبعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا واجب ہے، اور وہ روزے جن کی قضا نہیں ہوئی تو ان کا حساب رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اتنے روزے میرے ذمے واجب ہیں، میں اپنی زندگی میں ان کو ادا کروں گا، اور جو جو ادا کرتا جائے اس کو اپنے پاس سے کاٹا جائے، اور ساتھ میں وصیت بھی لکھ لیں کہ اگر میں اپنی زندگی میں ان روزوں کو جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا، یعنی میری اس کاپی کے اندر یا اس کاغذ کے اوپر میری نمازوں کا یا روزوں کا حساب لکھا ہوا ہے، اگر میں اپنی زندگی میں قضا نہ کر سکا تو پھر جتنے بھی رہ گئے ہیں تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے طریقے سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہ بھی تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ بغیر حساب کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بس اندازے سے تخمینے سے پورا حساب نہیں کرتے، تو اگر زکوٰۃ میں کمی رہ گئی تو اس کا بھی لکھ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح حج فرض ہوا ہے مگر ادا نہیں کیا تو اس کا لکھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے۔ تو حقوق اللہ جو ہے وہ ان کا حساب پورا کرے اور ان کا حساب کر کے جو ہے وہ ان کو قضا کرنے کی فکر کرے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جتنی بھی میرے ذمے نمازیں قضا ہوئی ہیں یا جتنے روزے ہیں ان کی یا قضا کرے، جو قضا نہ کر سکے تو پھر ان کے لیے وصیت کر جائے کہ میرے طریقے سے اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنائے، اور جتنے نمازیں ہمارے ذمے قضا ہیں ان سب کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔